الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور نہیں ہے بری میرا نفس گناہوں سے، یقیناً جو نفس ہے انسان کا لامارہ ابھارنے والا ہے، رغبت دلانے والا ہے، بالسوء گناہوں کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف، کبیرہ گناہوں کی طرف۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارا جو عنوان ہے جی وہ ہے کہ نفس امارہ کون ہے اور اس کا انجام کیا ہے۔ نفس کی 3 قسمیں تھیں۔ سب سے پہلی قسم کیا ہے جی؟ نفس امارہ۔ آج جو میں نے بیان کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے آپ حضرات کے سامنے، تو عنوان کیا ہے؟ نفس امارہ کون ہے اور اس کا انجام کیا ہے۔ تو نفس امارہ کا لغوی معنی میں نے بتایا، ابھارنے والا، رغبت دلانے والا، بالسوء کس کی طرف؟ برے کاموں کی طرف۔ تو نفس امارہ برے گناہ کے کاموں کی طرف لے کے جانے والا، یہ کون ہے جی؟ سب سے پہلا نفس امارہ ہے شیطان۔ کون ہے جی؟ شیطان، جس کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آدم کا کیا کر؟ کیا کرو؟ لیکن اس نے سجدہ بھی نہیں کیا اور انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا۔ تو اب اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی تو ذلیل، اب قیامت کی صبح تک میری طرف سے لعنت تو آ سکتی ہے تیرے اوپر، رحمت نہیں آ سکتی۔ شیطان الرجیم کا کیا مطلب ہے؟ شیطان مردود، اللہ کی رحمت سے دور۔ تو جو اللہ کی بات نہ مانے وہ ہے نفس امارہ۔ جو کس کی بات نہ مانے جی؟ اللہ کی بات نہ مانے وہ نفس امارہ ہے۔ اور سب سے پہلے اس کائنات میں اللہ کا حکم توڑنے والا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والا وہ کون تھا؟ جب وہ نفس امارہ کے زمرے میں آیا، اللہ نے فرمایا ہاں تو نے انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا، دلیل بھی دے رہا ہے انکار کی دلیل بھی دے رہا ہے، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے تجھ سے دلیل تو نہیں پوچھی تھی۔ تو اللہ نے رب العزت نے، اور آپ سب جانتے ہیں، شیطان کے اوپر لعنت ہے اور قیامت تک لعنت ہے۔ اور کل قیامت والے دن اس نفس امارہ شیطان کا انجام کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا، جہنم میں۔ دوسرے نمبر پہ جن لوگوں نے اس دنیا میں آ کے خدائی کا دعویٰ کر دیا، نفس امارہ کون ہے جی؟ جنہوں نے دنیا میں آ کے انسانوں میں سے اس انسان نے کون سا دعویٰ کر دیا؟
ذرا دیکھیں سب سے پہلے خدائی کا دعویٰ کرنے والا کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا نمرود، اس نے کون سا دعویٰ کر دیا؟ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں جو بلند و بالا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، بادشاہی کے غرور میں آ کے، تخت کے غرور میں آ کے تو نے یہ دعویٰ کر دیا، سلطنت اقتدار کے نشے میں آ کے، مال و دولت کے نشے میں آ کے تو نے یہ دعویٰ کر دیا، پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس نفس امارہ کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے تخت چھینا، اللہ نے حکومت چھینی، اللہ نے دولت چھینی، کوئی چیز بھی نہیں چھینی، نہ تخت چھینا، نہ بادشاہی چھینی، نہ دولت چھینی، اسی تخت کے اوپر بٹھا کے اللہ نے سر میں جوتے مرا دیے۔ مرائے یا نہیں مرائے؟ اور اس کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، اسی بات پہ نمرود کیا کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میں کیا ہوں؟ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو جس نے تجھے بھی پیدا کیا، جس نے مجھے بھی پیدا کیا۔ اور وہ مناظرہ آپ کو ملے گا 30 سپارے میں۔ کہاں ملے گا جی؟ 30 سپارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو جان ڈالتا بھی ہے جان نکالتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ بات کون سی مشکل ہے؟ 2 قیدی منگوائے، جس کو آزاد کرنا تھا اس کو سولی پہ لٹکا دیا، اور جس کو سولی پہ لٹکانا تھا اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ آزاد والے کو سولی پہ، اصولی والے کو، اس نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کو موت و حیات کے معنی کی حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی کہ میرا رب تو وہ ہے جو ہر روز صبح سویرے سورج کو کہاں سے نکالتا ہے؟ شاب آپ نے جواب دیتی ہے نا، کہاں سے نکالتا ہے اور کدھر لے کے جاتا ہے؟ اگر تو بھی رب ہے نا، تو بھی رب ہے، تو کل سورج مشرق سے نہ نکلے، کہاں سے نکلے؟ فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گیا، لاجواب دلائل کے مقابلے میں وہ کامیاب نہ ہوا، کامیاب۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دلائل وزنی، دلائل کیا تھے؟ اس رب کی ربوبیت پہ دلائل کیا تھے؟ اور اس کے اپنے رب ہونے پہ کوئی دلیل نہیں تھی، ناکام ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ لیکن نفس امارہ تھا، ضد پہ تھا، اڑ گیا۔ اللہ پاک نے پھر لنگڑا مچھر اس کے ناک میں داخل کیا، اور پھر وہیں تخت میں بیٹھا ہے، وہیں تخت میں بیٹھا ہے۔ وہ جو مچھر گزرتا گزرتا دماغ تک چلا گیا۔ کہاں تک؟ پھر اسے خارش ہوتی تھی، پہلے تو سر پہ ایسے ہاتھ مارتا تھا، پھر آہستہ آہستہ زیادہ مارنے لگ گیا، پھر کہتا یار مار مار میں تو تھک گیا ہوں۔ کوئی سوالی آتا اس کو کہتا ہے تیری غرض بعد ہی پوری کر سا پہلے، اور یا جتی چاہ میرے سیرے چمار۔ اللہ نے بتایا نفس امارہ کا دنیا میں انجام کیا ہے، نفس امارہ کا، اور آخرت میں انجام کیا ہے۔ اور دوسرا بندہ جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، اس نے بھی دعویٰ کون سا کیا؟ شاباش۔ 30ویں سپارے کی دوسری سورت، سورہ نبا کے بعد دوسری سورت، اس میں اس کا دعویٰ ذکر ہے انا ربکم الاعلی، میں بھی تمہارا رب ہوں۔ اللہ پاک میں اچھا تو رب ہے، تو رب ہے، ایک بیٹا تو پیدا نہیں کر سکا، ایک بیٹا تو پیدا۔ پھر جب وہ باز نہ آیا اس دعوے سے، پھر رکا نہ، پھر باز نہ آیا، رکا نہیں، انجام کیا ہوا اس کا؟ شاباش۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ اگر کسی کا واقعہ ہے تو وہ کس پیغمبر کا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا، یعنی فرعون کا تذکرہ زیادہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی تبلیغ کی، بڑا سمجھایا، لیکن یہ باز نہ آیا۔ انجام کیا ہوا؟ انجام اس نفس امارہ کا کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ پانی کی ایک چھل برداشت غرق کر کے رکھ دیا یا نہیں؟ ادھر دنیا میں بھی تباہ و برباد، کل قیامت والے دن بھی تباہ و برباد۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں
انبیاء کا سلسلہ میں نے شروع کیا. جس نے وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی, جس نے وقت کے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا, جس نے وقت کے پیغمبر پر اترنے والی وحی پر ایمان نہیں لایا, آؤ ذرا میں تمہیں دکھاتا ہوں ان کا انجام کیا ہوا ہے. قوم عاد کا حال دیکھ, قوم نوح کا حال دیکھ. سب سے پہلی قوم نوح, 950 سال تبلیغ کی. جو نفس امارہ لوگ تھے وہ کامیاب ہو گئے, ناکام. بات سمجھ آئی؟ کشتی میں جو بیٹھے وہ نفس لوامہ کہیں, نفس مطمئنہ کہیں, وہ انشاءاللہ تشریح کروں گا. جو کشتی میں نہیں بیٹھے, نوح علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا, چاہے کلمہ پڑھنے والا آپ کا سکا بیٹا کیوں نہیں ہے, وہ نفس امارہ تھا, نفس امارہ. تو سارے پانی میں غرق ہوئے یا کوئی نہیں ہوئے؟ دنیا بھی تباہ, آخرت بھی تباہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جنہوں نے بات نہیں مانی وہ مچھروں کے ذریعے تباہ ہوئے یا نہیں؟ قوم عاد, قوم ہود علیہ السلام کی جنہوں نے بات نہیں مانی ان کا انجام کیا ہوا؟ ہوا کے ذریعے عذاب آیا, زمین سے اٹھا کے ان کے ساتھ ٹکرائے, تباہ و برباد ہوئے یا نہیں؟ دنیا بھی تباہ, آخرت بھی تباہ. حضرت صالح علیہ السلام, اس کے بعد قوم سمود آئی, قوم سمود آئی. حضرت صالح علیہ السلام کا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کا انجام کیا ہوا کہ زلزلہ آیا, پھر فرشتے نے چیخ ماری, ان کے کلیجے, ان کے سینے پھٹ کے سینے دل باہر نکل آئے, تباہ و برباد ہو گئے یا کوئی نہیں ہوئے؟ شاباش, قرآن شاہد ہے اس پہ. قرآن کے اندر دیکھے قوم عاد کے واقعات, قوم سمود کے واقعات, بڑے بڑے قوم فرعون, قوم موسیٰ کا واقعہ آپ کو ملے گا, اور بڑے بڑے پیغمبروں کے واقعات آپ کو ملیں گے. جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی انجام کیا ہوا؟ شاباش بول دیں. یہ تو وہ میں نے ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا. کس کا دعویٰ کیا؟ خدائی کا دعویٰ کیا. یا جنہوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں, وہ بھی نفس ہمارا, جیسے یہودیوں نے دعویٰ کیا نحنو ابناء اللہ, ہم اللہ کے کیا ہیں؟ جنہوں نے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, جیسے عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ, وہ بھی نفس امارہ میں داخل ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا اگر توبہ نہیں کی, اس نظریے سے توبہ نہیں کی اور موت آ گئی, وہ بھی دنیا میں بھی تباہ اور آخرت میں بھی تباہ. اللہ فرماتے ہیں وہ بھی تباہ ہو گئے جو خدا کا بیٹا کہے یا جو خدا کا بیٹا بن جائے. تو اللہ نے فرمایا وہ بھی نفس امارہ ہے. وہ نفس کیا ہے جی؟ امارہ ہے. وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا. یاد رکھنا آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے, نبی سے پہلے, آج اس وقت جو دور جا رہا ہے 2026, 5 اپریل ہے جی 2026, آج دنیا میں جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے, اگر حالت کفر پہ مرے, کس میں مرے جی؟ حالت شرک میں مرے, گناہوں کی دلدل پہ موت آ گئی, وہ نفس کون سے ہیں؟ وہ نفس کون سے ہیں؟ وہ نفس امارہ ہے. جیسے ابو جہل تھا, وہ نفس کون سا تھا؟ عتبہ کون تھا؟ شیبہ کون تھا؟ اور منافقوں کا ٹولہ جو مر گئے وہ بھی کیا ہے؟ نفس امارہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یاد رکھنا پھر ان کا انجام کیا ہے؟ نفس امارہ کا انجام کیا ہے؟ ان کی دنیا بھی تباہ, ان کی آخرت بھی تباہ. ان کے ساتھ میں پھر سلوک کیا کرتا ہوں, وہ کبھی دنیا میں کامیاب ہو سکتے کیونکہ نفس امارہ لوگوں کو کدھر ترغیب دیتا ہے؟ بسو, گناہوں کی طرف. آج دنیا کے اندر جو موجود ہے, جو زندہ ہیں, اگر کفر سے وہ توبہ کر لے, شرک سے کیا کر لے؟ گناہ سے کیا کر لیں؟ بے نمازی ہے تو بے نمازی نماز نہ پڑھنے سے کیا کر لے کہ اللہ میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا. چوری کرنے والا, زنا کرنے والا, شراب پینے والا, گناہوں کی دلدل میں پھنسنے والا آج جو زندہ موجود ہے, اگر گناہوں سے وہ توبہ کر لے تو نفس امارہ سے وہ نکل جائے گا, نفس امارہ سے نکل جائے گا. لیکن اگر آج اس وقت
جتنے دنیا میں لوگ موجود ہیں، چاہے یہودی ہیں عیسائی ہیں، اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے، نفس ہمارا کلمہ نہیں پڑھتے میرے نبی کا اور اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ نفس امارہ کی موت میں مریں گے۔ وہ ان کی موت آئے گی تو ان کا نفس کون سا ہوگا؟ اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بنیں گے۔ اور کلمہ پڑھو، میرے نبی کا کلمہ پڑھو، اس وقت کامیابی اس میں ہے، یاد رکھنا۔ اور کلمہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سارے پڑھیں ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہ اس سے پہلے کوئی چیز ہے، نہ اس کے بعد کوئی چیز ہے۔ یہ کلمہ جس نے پڑھا، اقرار کر لیا اور اسی پہ خاتمہ بالایمان ہو گیا، وہ نفس امارہ کی شر سے بچ گیا، اس کا نفس نفس امارہ نہیں ہے۔ تو آج زندہ لوگ یہ یاد رکھیں، اس طرف راغب ہوں اور اپنے نفس کو نفس امارہ سے نکالیں، ورنہ انجام بہت برا ہے۔ اور آج کا یہ بیان آپ حضرات کی اصلاح کے لیے، جہاں تک میری آواز جاری ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے۔ کوئی دولت مقصد نہیں ہے میرا، کوئی شہرت مقصد نہیں ہے۔ یہ چینل بنانے کا مقصد بھی ہے کہ قرآن کی آواز، میرے نبی کا پیغام دنیا تک پھیل جائے اور آپ لوگوں کی کیا ہو جائے؟ اصلاح ہو جائے، اصلاح ہو جائے۔ اور میرے اس بیان کے ذریعے اگر ایک کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے، ایک یہودی بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایک عیسائی بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، یا اس امت کا مسلمان جو گناہ گار ہے آج گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، میرا بیان کامیاب ہو گیا، میری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور آپ کے لیے صدقہ جاری ہے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں چینل۔ کل قیامت والے دن آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ کا موبائل گواہی دے گا یا نہیں کہ قرآن پھیلانے میں اللہ اس نے مدد کی ہے، اس نے تشہیر کی ہے؟ اور آپ کریں گے انشاءاللہ، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ، اور یہی موبائل آپ کی نجات کا ذریعہ سبب بن جائے گا۔ تو آج میں نے مختصراً ذکر کیا نفس امارہ۔ کون سا نفس جی؟ اور جو اللہ کی ذات پہ اعتراض کرے اور توبہ نہ کرے، اللہ کی ذات پہ کیا کرے؟ توبہ نہ کرے، تو وہ بھی نفس امارہ ہے۔ جو انبیاء کی ذات پہ اعتراض کرے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جی تے ہوا نال نکاح ہویا، اے ہوا دی عمر کی آئی، اما ہوا دی عمر کی آئی، اس سے عمر کی تھی نہیں، تجھے عمر کے ساتھ لینا کیا ہے جی؟ 3 سال دی بچیاں یا 3 سال دی بچیاں؟ منو دس ہو جی، نہیں تینوں کس واسطے دسی؟ تو پہلے دس بھی تیری ماں دا جدو نکاح ہویا، اس وقت تیری ماں دے دی عمر کی آئی؟ فضول سوال انبیاء کے۔ اور تو نسل کس کی ہے؟ آدم کی۔ تو نسل کون سی ہے؟ ہوا کی۔ یا تک میں شیطان دی نسل ہوں، یا تو کہے میں شیطان کی نسل ہوں۔ ادھر کہتا وہ جڑا اپنے ماں پیو دے نسب شک کرے حلالی ہے حرامی ہے، فتویٰ تسی لاؤ۔ اور تو آدم دی اولاد ہے، ہم او آدم ساڈا باپ، ہوا ساڈی۔ یا تو اے کینیڈا دے کتے، کی نام اس دا؟ جان شاکی، بڑا بھوک رہا ہے تو یہ کہہ کہ تو آدم کی اولاد نہیں، تو اقرار کر کہ ہوا تیری ماں نہیں، تو پھر میں اعتراض تیرے پہ نہیں کرتا۔ تو کہہ تو شیطان دی اولاد ہے، پیو تیرا شیطان ہے، ماں بھی تیری شیطان ہے، تو پھر تیرے ساتھ ہمارا مناظرہ نہیں بنتا۔ اگر تو کہتا ہے کہ آدم میرا باپ، ہوا میری ماں، نسل انسانی وہیں سے چلی ہے اور ہے تو انسان دی جنس، انسان دا پتر، تو پھر حلالی پتر دا کام نہیں اپنے ماں پیو دے نسبی شک کرے، ماں پیو دے نکاح شک کرے۔ اور جو ماں اپنے ماں باپ کے نکاح میں شک کرے وہ حلالی ہوتا ہے؟ شاباش بولو۔ جو اپنے ماں باپ پہ اعتراض اٹھائے کہ انہاں دا نکاح کیوں ہویا جی، کس عمری چ ہویا جی، کہاں پڑھایا جی انہاں دا نکاح، کس شریعت کے مطابق ہویا؟ او بھائی جو پہلی شریعت گزر گئی، جو پہلے انبیاء چلے گئے، ان کے احکامات چلے گئے، اللہ تواڈے کول پوچھنا؟ قبر سے سوال ہونا؟ پھر تینوں فکر کی دی لگ گئی، صرف کیا تو چاہتا تھا کہ تیری شہرت ہو جائے، اور شہرت انجے ہوندی کہ انبیاء دی توہین کر کے۔
اپنے ماں باپ کی بے ادبی کر کے تب تیری شہرت ہو سکتی ہے۔ او خدا کے بندے، شہرت لینا چاہتا تھا تو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا، شہرت لینا چاہتا ہے تو انبیاء کی غلامی کر، قرآن کی غلامی میں آ، اسلام کی چھاؤ کے نیچے آ، اللہ تجھے عزت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آج دنیا میں تو ذلیل ہو گیا، بچہ بچہ تجھے گال نکال رہا ہے، بچہ بچہ تیرے اوپر بکواس کر رہا ہے اور تیرے اوپر طعن و تشنیع کر رہا ہے۔ کیوں کہ تو نے اعتراض کس ذات پہ کر دیا؟ اللہ کی ذات پہ۔ تو نے اعتراض کیا کس پہ؟ اپنے ماں باپ کے، اپنے ماں باپ پہ۔ تو جو آدم اور حوا پہ اعتراض کرے وہ نفس امارہ ہے یا نہیں ہے؟ نبیوں کی رسالت پہ جو اعتراض کرے اور نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ بھی نفس کون سا ہے؟ شابش بولتے ہیں۔ اور جو میرے نبی کی اہل بیت پہ اعتراض کرے، نبی کی اہل بیت کی توہین کرے، بے ادبی کرے، وہ نفس بھی کون سا ہے؟ جو صحابہ کی توہین کرے، اور آپ کے میرے آقا نے فرمایا تمام صحابہ میرے ستاروں کی طرح ہیں، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی نو برا بلا۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، آج اگر ایک صحابی کے اوپر بھی تم نے طعن و تشنیع شروع کر دی نا تو میرے نبی کے اس فرمان کے مطابق میرے نبی فرمایا میرے کسی صحابی نو گالی نہ کر دی، برا بلا نہ کہنا۔ تمام صحابہ جنتی ہیں یا نہیں ہیں؟ تمام صحابہ جنتی ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اور ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، حضرت علی المرتضیٰ بھی جنتی، حضرت ابوبکر صدیق بھی کیا ہے؟ حضرت حسن حسین بھی جنتی، حضرت عمر عثمان بھی کیا ہے؟ شاباش۔ اور یاد رکھ بی بی فاطمہ اگر جنتی تو عائشہ بھی کیا ہے؟ ہاں، حضرت ختیجہ بھی کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ میرے نبی کی ساری بیویاں کیا ہیں؟ میری نبی کی چاروں بیٹیاں کیا ہیں؟ ایک بیٹی کا نام لیتے باقی بیٹیاں لڑدیاں نے نہیں، باقی بیٹیاں اچھی نہیں لگتی، وہ جنتی نہیں۔ میرے نبی کے بیٹے کیا ہیں؟ شاہ بولتے ہیں میرے نبی کے داماد ایک داماد ہے کہ ترائے داماد ہیں؟ میرے نبی کے داماد کیا ہیں؟ شابش بولیں، جنتی ہیں یا نہیں ہیں؟ بولتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں میرے نبی دے سسر، میرے نبی دے سسر جنتی، یہ یاد رکھنا۔ میرے نبی کے ساتھ جس کی نسبت جڑتی چلی گئی اور حالت ایمان پہ وہ فوت ہو گیا وہ جنتی ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ کے میرے آقا نے فرمایا من رآنی او رآ من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد کے چہرے کی زیارت کر لی اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کی بھی زیارت کر لی یعنی صحابی کی زیارت کر لی جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام ہے۔ تو اتنی بڑی بات ہے۔ تو آج میں نے مختصراً ذکر کیا نفس امارہ۔ کیا ذکر کیا جی؟ نفس امارہ۔ آج امت مسلمہ کے لوگ جو گناہوں میں پھنس چکے ہیں، شرک میں، بدعات میں، رسومات میں، یا کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ شراب پینی، زنا کرنے، جھوٹ بولنے، تہمت لگانی، غیبت کرنی، ماں باپ میں لڑائی ڈالنی، ماں باپ کی نافرمانی کرنی، پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا کرنا اور فساد ڈالنا، اس کا نفس بھی کیا ہے؟ شاہ بولتے ہیں اس کا نفس بھی کیا ہے؟ جو مسلمانوں میں نفرت پھیلائے، جو مسلمانوں کو لڑائے، جو مسلمانوں کو لڑائے، وہ نفس بھی کون سا ہے؟ لیکن تو زندہ ہے، آج موقع تجھے توبہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ نفس امارہ کے درجے سے نکل۔ اگر نہ نکلا اور اسی حالت پہ تیری موت آ گئی تو پھر یاد رکھنا دنیا بھی تیری تباہ اور آخرت بھی تیری کیا ہے؟ تباہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کو اس نفس امارہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔